الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی بڑائیاں حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انسانوں کو جب بھیجا تو انسانوں کو بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے سکھلائی ہیں۔ شریعت کے قانون کے حساب سے، شریعت کے دائرے کے حساب سے اسلام میں ہر حلال کو واضح کیا گیا ہے، ہر حرام سے متنبہ کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے۔ انہی حرام کردہ چیزوں میں سے جسے اسلام نے ہمیں ڈرایا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، روکا ہے، ایک حرام چیز شراب ہے، شراب کا پینا ہے۔ اگر ہم سابقہ امتوں کا جائزہ لیں گے ہمیں معلوم ہوگا کہ کچھ شریعتوں میں، جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں شراب کا پینا پلانا جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کا ایک قیدی دوست پوچھتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے آقا کو، بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کرنے والے ہو، بچو، بلکہ اس کو بتلایا کہ تمہاری سزا ختم ہو جائے گی، تم پھر جو ہے آقا کے، تمہارے بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے۔ مگر جب بات شریعت محمدیہ کی آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں، آپ کی امت پر جو چیزیں آپ نے حلال قرار دی ہیں یا حرام قرار دی ہیں، ان تمام چیزوں میں حرام کردہ اشیاء میں ایک بڑا مقام شراب کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے میرے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومن بندوں، سنو کہ شراب، جوا، اسی طرح سے ازلام اور دیگر کئی سارے گناہوں کو ذکر کر کر اللہ نے فرمایا کہ یہ رجس ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ شیطان کے عمل ہیں، فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچنے کی کوشش کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے کا ایک بہترین مقصد یا بہترین طریقہ انسان کو بتلایا ہے کہ وہ شراب سے اور دیگر برائیوں سے بچا رہے۔ اگر وہ ان سے بچا رہے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اس میں پڑ جائے گا، شراب پینے والا ہو جائے گا، تو اسے کیا نقصانات ہوں گے؟ سب سے پہلا نقصان ایک انسان کو جو شراب پیتا ہے یا شرابی کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، کہ اللہ نے اسے کہا کہ تم مت پیو شراب، شراب سے رک جاؤ، اور مومنوں سے خطاب کر کر فرمایا، اور اگر پھر اس کے بعد وہ بندہ شراب پیتا ہے تو وہ بندہ دائرہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، کہ بندہ جب شراب پیتا ہے تو اس اثنا میں، جس اثنا میں وہ شراب پی رہا ہے، ایمان اس سے چلا جاتا ہے، وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے، ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقصان جو اسے اس دنیا میں لاحق ہوتا ہے، وہ اس کے جسمانی اعضاء کی کمزوری سے لاحق ہوتا ہے۔ انسان جب شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں کی کمزوری ہوتی ہے،
اس کے پیٹ کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اس کے دماغ کی کمزوری شروع ہوتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے انسان کا دماغ پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کو جب شراب نہیں ملتی ہے وہ پاگل پن کی اس انتہا کو چلا جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر کوئی بھی کام حرام نہیں ہوتا۔ وہ حصول شراب کے لیے، شراب کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر نگر ہر ڈگر تک چلا جاتا ہے۔ اسے قتل کرنا ہو کر دے گا، چوری کرنا ہو کر دے گا، لوٹ لینا ہو لوٹ لے گا، جو سمجھ میں آئے گا کرے گا، اور اس وقت تک جب تک بوتل اس کے منہ کو نہیں لگتی ہے اس کی جان میں پھر جان نہیں آتی۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم پورا کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے انسانی زندگی پر شراب کا کہ انسان جب شراب پیتا ہے تو عزت اور اس کے درمیان میں شراب لاحق ہو جاتی ہے۔ شراب پینے والا حقیقی معنوں میں کسی بھی عزت کا مستحق نہیں رہتا۔ یہ الگ بات ہے، آج ویسٹرن کلچر کے نظریے سے کئی سارے شرابیوں کو ہم بہت عہدہ دیتے ہیں، بہت مانتے ہیں، سیاسی طور پر ہو یا سوشل میڈیا کے طور پر ہو، کئی سارے شرابیوں کو آج ہم عزت دے رکھے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں کوئی شرابی کی عزت نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت میں، آپ غور کریں کہ اگر کسی گھر میں کوئی آدمی شراب پینے والا ہے تو کیا آپ اپنی بیٹی کو دیں گے؟ اگر کوئی باپ شراب پینے والا ہے تو کیا اس کی بیٹی سے آپ نکاح کریں گے؟ گرچہ کہ وہ لڑکی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ایک شرابی باپ کی وجہ سے اس کا نکاح رک جاتا ہے، ایک شرابی بھائی کی وجہ سے اس کا نکاح رک جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عزت انسان کی جو ہوتی ہے، شراب انسان کے اور اس کی عزت کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ شراب صحت کو لے کر چلا جاتا ہے، پھر عزت کو بھی لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر باری آتی ہے مال کی۔ بسا اوقات انسان اتنا کماتا ہے کہ اس کا گھر چل جاتا ہے، بسا اوقات اللہ اسے بہت کچھ دے کر بھی رکھتا ہے، زمینیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب پینے پر آتا ہے تو گاڑیاں پی جاتا ہے شراب کی شکل میں، زمینیں پی جاتا ہے شراب کی شکل میں، جو میسر ہوتا ہے پیتا چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب پینے کا؟ کہ قرضے اتنے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو زمین بیچنی پڑتی ہے، قرضے اتنے ہو جاتے ہیں کہ گاڑیاں بیچنی پڑتی ہیں، اتنا انسان شراب کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو جائیداد تھی وہ تو بک جاتی ہے، پھر اپنی بیوی کے زیورات ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں، یا اپنے بچوں کی روزی ہوتی ہے۔ کئی گھرانوں میں آپ جا کر جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے معاشرے کی بڑی دکھتی ہوئی حقیقت ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کو دوسروں کے گھروں میں برتنیں مانجھ کر پیسہ لاتی ہیں، اور مرد حضرات ان سے ان پیسوں کو چھین کر جس سے چولہا سلگ سکتا ہے، جس سے بچوں کی بھوک مٹ سکتی ہے، جس سے کسی بچے کے گلے میں ایک خطرہ پانی آ سکتا ہے، اس کو لے جاتے ہیں اور شراب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بچے بلکتے رہ جاتے ہیں، ماں بلکتی رہ جاتی ہے، گھر بھوکا رہ جاتا ہے، اور یہ ان پیسوں کو لے جا کر شراب کے حوالے کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، شراب پینے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے ایمان چلا جاتا ہے، صحت چلی جاتی ہے، عزت چلی جاتی ہے، مال چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو نمبر آتا ہے اس کے اطراف رہنے والوں کا نمبر آتا ہے۔ بڑی عزت سے لائی ہوئی ایک عورت جسے کبھی انسان بیوی کا مقام دیتا تھا، وہ گھر کی چار دیواری میں رہا کرتی تھی۔ انسان کو جب پینے کی عادت ہو جاتی ہے وہ گھرے گھر کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ انسان کو جب پینے کی عادت ہو جاتی ہے، جوائنٹ فیملی میں رہنے والا ایک ممبر جب پینے پر آ جاتا ہے، دوسرے بھائیوں کو اپنے بھائی سے خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے، اپنے بھائی کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اس خاتون کا گھر محروم ہو جاتا ہے۔ وہ بچے جو اپنی ماؤں کی گود میں زندگیاں گزار دیتے تھے، وہ ماں باپ ان بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ اگر یہ گھر میں رہے گا تو ہم سے خطرہ ہو جائے گا، ہم کو اس سے خطرہ ہو جائے گا۔ ماں باپ بچوں کو دور کر دیتے ہیں، بھائی اپنے بھائی کو دور کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے
کہ یہ لوگ جھومتے جھومتے کہیں سڑکوں پر پڑے نظر آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں اپنے پاس اپنے قریبی لوگوں میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بچے پڑھائی سے محتاج ہوتے چلے جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کتابیں خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹفن لانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حالانکہ آج کا دور وہ دور ہے کہ 2 روٹی 4 روٹی کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آدمی مشقت کرنے پر آ جائے 700-800 آرام سے کما سکتا ہے، 1000 روپے آرام سے کما لے سکتا ہے۔ مگر کچھ بچے ہوتے ہیں جو مدرسے یا اسکول کو آتے ہیں، کتابیں نہیں خرید سکتے ہیں، ٹفن نہیں لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ شرابی ہے، ان کا باپ شراب پینے والا ہے۔ یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ باپ کی شراب میں ان کی ٹفن چلی گئی، باپ کی شراب میں ان کی کتابیں چلی گئیں، باپ کی شراب میں ان کا مستقبل چلا گیا۔ اور پھر ایک نتیجہ آتا ہے کہ جب نمازی کا بیٹا نمازی بن جاتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بن جاتا ہے، تو پھر اس شرابی کی باری آتی ہے کہ اس کا بیٹا پھر شرابی بن کر نکلتا ہے۔ ایک شرابی کا بیٹا شرابی بن کر نکلتا ہے۔ اس کے بعد میں جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب گھر میں کوئی چیز رہی نہیں بیچنے کے لیے، گھر میں کوئی چیز رہی نہیں چرانے کے لیے، یہ شرابی اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے معاشرے کی طرف رخ کرتا ہے۔ کسی کے گھر میں ڈاکہ، کسی کی دکان پر ڈاکہ، کسی کی جیب پر ڈاکہ، کسی کی گاڑیوں پر چوریاں، یہ ایسے بہت سارے مسائل جو میں جتنا جانتا ہوں آپ بھی تقریباً ان تمام مسائل سے واقف ہیں۔ ایک معمولی سی گھونٹ انسان کو کہاں سے کہاں لے کر آ جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ماحول بنتا کیوں ہے؟ یہ حالات آتے کیوں ہیں؟ انسان اتنا مجبور ہوتا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ انسان ہے جو ایک ہوائی جہاز میں ہزاروں لوگوں کو لے کر اڑ کر چلا جاتا ہے، لمبی لمبی کشتیوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اتنی اللہ نے طاقت و صلاحیت دی ہے کہ جو ہے چاند تک چلا جاتا ہے، مگر ایک گھونٹ کا ایسا محتاج ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کو فروخت کر کر اس گھونٹ کو حاصل کرنے پر آ جاتا ہے۔ پہلا بڑا سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ میں اگر کچھ کروں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑے گا مجھے، اللہ پوچھے گا مجھے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ اگر اس حلق میں حرام چیز اترے گی اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ یہ جواب دہی کا ڈر ختم ہوتا ہے، آدمی سب سے پہلے ہی گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو خوف خدا ختم ہونے کے بعد دوسری چیز جو ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ گناہوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، کر لیں گے، بڑا گناہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کے کئی سارے بھائی آپ کو نظر آئیں گے سگریٹ پیتے ہوئے، پی رہا ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، کر لیں تو۔ آپ کو معلوم ہے ہر شرابی پہلے شرابی نہیں ہوتا، پہلے سگریٹ پر آتا ہے، بیڑی پر آتا ہے، کھینی گٹکا گوا پر آتا ہے۔ یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں جو اسے شراب تک لے کر جاتی ہیں۔ کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، کسی برائی کو معمولی مت سمجھو۔ چھوٹا نظر آنے والا گناہ آپ کو بڑے گناہ تک لے کر جائے گا ضرور۔ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جو بیڑی پی رہا تھا وہ ترقی کر کر سگریٹ تک جائے گا، جو سگریٹ پی رہا ہے وہ ترقی کر کر شراب تک جائے گا، اور جو شراب پی رہا ہے اس کے نتائج سامنے آئیں گے ضرور۔ تو حاضرین گرامی، آپ خود میں ہوں یا اوروں میں ہوں، ایسی جو چھوٹی چھوٹی برائیاں جسے انسان معمولی سمجھ کر کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے اگنور کرنے کے بجائے اس پر گرفت کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی اولاد کا جائزہ لو، اپنے نفس کا جائزہ لو، اپنے آپ کا جائزہ لو، جہاں تک ہو سکے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روکو، آئندہ چل کر بڑی چیزوں سے بچ سکتے ہو۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، دوستی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اکیلا شراب پینا شروع نہیں کرتا، ایک دوست ہوتا ہے جو اسے ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ سے سگریٹ خرید کر پہلے ہی شروع نہیں ہو جاتا، یا تو وہ اپنے باپ کی جیب سے سگریٹ چراتا ہے، یا وہ اپنے رشتہ داروں کو سگریٹ لا کر دیتا رہتا ہے اور سوچتا ہے چلو آج میں بھی ایک پی کر دیکھ لیتا ہوں۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ پیئیں گے، چھپ کر پی رہے ہیں اور سمجھتے ہیں بچہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، بچے دیکھتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، اچھائیاں بھی سیکھتے ہیں، برائیاں بھی سیکھتے ہیں۔
آپ اگر اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ سے برائیوں کو دور کرو۔ ایک عمر کو پہنچنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں چلو آج داڑھی چھوڑ لیتا ہوں، جوانی میں داڑھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جوانی میں داڑھی دی، اس کی جوانی میں ضرورت ہی نہیں تھی، بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد میں داڑھی رکھیں گے تو کام آئے گی۔ یہ جو داڑھی ہوتی ہے نا بہت سارے گناہوں سے آپ کو روکنے والی ہوتی ہے۔ آپ سوچیں ایک آدمی ہے ماشاءاللہ سے داڑھی ہے اور ٹھہر کر شراب پی رہا ہے، ہو سکتا ہے شاید ہو، مگر بڑی تعداد ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی جس نے کرتا پیجامہ پہنا ہو، ٹوپی پہنی ہو، اسلامی لباس ہو، شرعی جبہ ہو اور اس کا جو ہے داڑھی وغیرہ ہو اور وہ جو ہے شراب پی رہا ہو، ٹھہر کر لبے سڑک سگریٹ پی رہا ہو۔ تو یہ جو ماحول کا اثر ہوتا ہے یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے، لباس ہوتا ہے، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا ماحول ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں برائیاں عام ہوتی ہیں، خصوصی طور پر شراب ہو، جوا ہو، ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باتیں بہت ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر کئی سارے گناہوں سے بچتے ہوئے بھی شراب پینے کا عادی ہو جائے تو یہ شراب ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو چور بھی بنا سکتی ہے، زانی بھی بنا سکتی ہے، سود خور بھی بنا سکتی ہے، قاتل بھی بنا سکتی ہے اور قیامت کے دن جہنمی بھی بنا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے مضر گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال چیزیں کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال کے ہر دانے سے، حلال کے ہر قطرے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو مومن بھائی فلسطین میں غزہ میں پریشان ہیں اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جائے، ان شہیدوں کو اللہ جو ہے ان کی شہادت کو قبول فرمائے، جو توحید پر انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جو ہے مغفرت کا ٹھکانہ بنا دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، جو لوگ زندہ ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے، مستقبل میں ایسے حکمران ہمیں عطا کرے جو ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ کریں، جو ہماری شریعت سے کھلواڑ نہ کریں، جو ہماری شریعت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے والا بنائے، اللہ ہر عبادت میں ہمیں آگے بڑھنے والا بنائے، ہر برائی سے ہمیں بچنے والا بنائے۔ اللہ جو لوگ مصیبتوں میں مشکلوں میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیماریوں میں ہیں ان کی بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو جوڑے ہیں جن کا ابھی انتظام نہیں ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، اللہ ان کا بہترین نکاح فرما۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں انہیں بہترین اولاد نصیب فرما۔ والدین کو اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں انہیں قبول فرما، جن سے ہم رہ گئے ہیں اللہ تو جانتا ہے ہماری مشکلات کو، مصیبتوں کو۔ اے اللہ ہمیں ہر مشکل سے ہر مصیبت سے نجات دلا دے، مستقبل کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں دین پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، بغیر سوال و جواب کے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔